اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو اس مقصد کے لیے بھیجا ہے کہ وہ اللہ کی مرضی والے احکامات کو مقدم رکھے اور اپنی نفسانی خواہشات کو پیچھے رکھے. لیکن ہمارا پوری زندگی شیطان کے ساتھ ایک مقابلہ ہے. زندگی کے موڑ پر مختلف ایسی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ جہاں ایک طرف اللہ تعالیٰ کے احکامات ہوتے ہیں اور دوسری طرف ہماری خواہشات یا ہماری چاہت ہوتی ہے. ایک طرف اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، وہ بالکل الگ ہوتا ہے، اور دوسری طرف ہمیں فائدہ کسی اور چیز میں نظر آ رہا ہوتا ہے اور وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہوتی ہے. اب ہم کیا کریں؟ اگر ہم اس فائدے کی چیز کو چھوڑتے ہیں تو شیطان ہمیں ڈراتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کام نہیں کیا تو نقصان بہت زیادہ ہو جائے گا، یہ کام اگر چھوڑ دیا تو نفع بہت کم ہو جائے گا، یہ کام اگر چھوڑ دیا تو بہت بڑا چانس ہاتھ سے نکل جائے گا، اور اگر کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کام ہو جاتا ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو ہمیں جس چیز میں فائدہ نظر آ رہا ہے واقعی اسی میں ہی فائدہ ہو، یہ بات پکی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ ہمیں ایک چیز میں فائدہ نظر آ رہا ہے لیکن اس میں ہمارا فائدہ ہے ہی نہیں، ہمیں نظر آ رہا ہے، تو ہماری آنکھ کا دھوکہ بھی ہو سکتا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر جانا ہے اور وقتی فائدے کو قربان کر دینا ہے، وقتی فائدے کو چھوڑ دینا. اب اس کی بہت ساری مثالیں ہمیں دینی تعلیمات میں نظر آتی ہیں کہ وقتی پریشانی کو برداشت کرنا، وقتی فائدے کو چھوڑنا اور وقتی نفع کو قربان کرنا، لیکن اللہ کے حکم کو نہ چھوڑنا، یہ انسان کی اصل کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس قربانی کی وجہ سے، وقتی نفع چھوڑنے کی وجہ سے، ایک چانس چھوڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کا کتنا بڑا بدل عطا فرماتے ہیں یہ ہمیں نہیں پتا ہوتا، لیکن یہ اللہ کا ایک نظام ہے. حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک دیہاتی سے ملے اور ہم نے اس دیہاتی سے پوچھا کہ تمہاری جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقاتیں ہوئی، تم نے اللہ کے رسول سے کیا سیکھا؟ تو اس دیہاتی نے کہا کہ مجھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا جملہ سکھایا تھا کہ وہ جملہ میں نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا ہے. وہ جملہ یہ تھا کہ ہر وہ انسان جو اللہ کی رضامندی کے لیے اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے اپنے دنیاوی اور اپنے مفاد کے کسی کام کو چھوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ اس کو عطا فرماتے ہیں. لیکن ہم بھاگتے ہیں دنیا کے فائدے کے پیچھے، یہ چیز نظر آ رہی ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تمہیں ایک چیز اچھی لگتی ہے حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہوتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تمہیں ایک چیز بہت بری لگتی ہے حالانکہ وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہوتی ہے. اللہ نے ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ پہلے زمانے کے بہت بڑے محدث گزرے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب صحیح بخاری کی انہوں نے بہترین شرح لکھی ہے. اس میں ایک جملہ انہوں نے لکھا ہے بہت زبردست. انہوں نے لکھا ہے کہ ساری دنیا بھی کسی انسان کو مل جائے تو اللہ تعالیٰ نے جنت میں جو نعمتیں رکھی ہوئی ہیں ساری دنیا کی چیزیں جنت کی نعمتوں کے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہو سکتی. ہم بدل چاہتے ہیں صرف دنیا میں کہ یہ چیز چھوڑ دی تو اس کے بدلے ہمیں کیا ملے گا. ہمیں بہت کچھ ملے گا، ضروری نہیں ہے کہ ہمیں دنیا میں ہی ملے. کبھی اللہ دنیا میں بھی دیتے ہیں اور کبھی اللہ تعالیٰ آخرت میں دیتے ہیں. کبھی کسی غلط چیز کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ دل کا ایسا سکون عطا فرماتے ہیں کہ کروڑوں اور اربوں روپے خرچ کر کے بھی انسان وہ سکون حاصل نہیں کر سکتا. کبھی انسان کو اللہ تعالیٰ لوگوں میں عزت، مقام، مرتبہ ایسا عطا فرماتے ہیں کہ انسان چاہ کر بھی نہیں لے سکتا. یہ بھی نعم البدل ہے.
اور کبھی اللہ دنیا میں بھی بدلہ عطا فرما دیتے ہیں، اور کبھی اللہ آخرت میں بدلہ عطا فرمائیں گے، اور آخرت کا بدلہ تو بہت بہترین بدلہ ہے۔ اب ایک بندے کو غصہ آتا ہے، غصہ، اور اس کو پتہ ہے کہ میں بڑا طاقتور انسان ہوں، میں غصہ اگر کروں گا تو سامنے والے کو دبا دوں گا اور وہ میرے سامنے اف بھی نہیں کر سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایسا بندہ غصے کو پی جاتا ہے، غصے پر کنٹرول کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو پوری مخلوق کے سامنے بلائیں گے اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جنت کی حوروں میں سے جس کا انتخاب کرے گا وہ میں عطا فرما دوں۔ ایک بندہ ایسے ماحول میں رہتا ہے جہاں شراب عام ہے اور وہ شراب پی سکتا ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، کوئی روک ٹوک بھی نہیں ہے، اور آسانی بھی ہے، اور اطراف کے لوگ پی بھی رہے ہیں، لیکن انسان صرف اس وجہ سے بچ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، کہ اللہ نے منع کیا ہے، نہیں پینی، شیطان کا کام ہے، اس سے بچنا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن خود اپنے ہاتھ سے شراب پلائیں گے، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ خود اس کو شراب پلائیں گے۔ دیکھیں، بچنے پر اللہ تعالیٰ نعم البدل دیتے ہیں، کبھی آخرت میں نعم البدل دیتے ہیں، کبھی دنیا میں نعم البدل دیتے ہیں۔ ایک بندہ بڑا متکبر ہے، اس کے پاس گاڑی بھی بہت اچھی ہے، اس کے پاس پیسہ بھی بہت زیادہ، اس کا گھر بھی بہت عالیشان، اب وہ چوڑا ہو کر چلتا ہے، تکبر کے ساتھ چلتا ہے، وہ سمجھتا ہے شاید اس میں میری عزت ہے، لیکن یہ دھوکہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ان سب چیزوں کو چھوڑ کر بندہ عاجزی اختیار کرتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں، یہ سب اللہ کی دی ہوئی نعمتیں، میں تو اس قابل بھی نہیں تھا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو اتنی بلندیاں دیں گے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اسی طرح ایک بندہ بدلہ لینے پر قدرت رکھتا ہے، وہ کسی سے بدلہ لے سکتا ہے، اس کو اللہ نے طاقت دی ہے، لیکن وہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاشرے کا ایک معزز بندہ بنا دیں گے۔ تو ہم اگر اللہ کی رضامندی کے لیے ایسے اعمال کو چھوڑیں گے جو ہم کرنا چاہتے ہیں لیکن اللہ ہم سے نہیں چاہتے کہ ہم یہ کام کریں، تو اللہ تعالیٰ اس کو بہترین نعم البدل عطا فرمائے۔ ہمیں نقصان نظر آئے تو آئے، کوئی مسئلہ نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کو تھوڑا سا دیکھیں، بھائیوں نے حسد کیا، والد سے جدا کیا، گھر چھوڑوا دیا، گھر سے لے کر چلے گئے، باپ سے جدائی ہو گئی، نقصان، کنویں میں ڈال دیا، موت کے کنویں میں ڈال دیا، نقصان، لوگوں نے وہاں سے اٹھایا، ان کو غلام بنا کر مصر کے بازاروں میں بیچا، یہ کتنی عجیب بات ہے۔ پھر لوگوں نے خریدا، عزیز مصر کے گھر میں رہے، وہاں عزت پر تہمت لگی، کتنا بڑا نقصان، جیل میں گئے، قید میں رہے، کتنا بڑا نقصان۔ دیکھنے میں یہ سب چیزیں نقصان نظر آ رہی ہیں، لیکن اللہ کی رضامندی کے لیے چیزوں کو برداشت کیا کہ میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جس سے اللہ ناراض ہو جائیں۔ یہ مصیبتیں آ رہی ہیں، تکلیفیں آ رہی ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہے تو میں اس پر راضی ہوں، اللہ سے عافیت مانگتا ہوں، لیکن میں کوئی جزا فضا نہیں کرتا، میں کوئی شکوہ شکایت نہیں کرتا، میں اللہ کے لیے برداشت کرتا ہوں۔ دیکھنے میں چیزیں نقصان والی نظر آ رہی ہیں، لیکن برداشت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت عطا فرمائی کہ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، زمین کا بادشاہ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو بنا دیا، اور يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، جہاں چاہیں وہاں رہے، نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ یہ فضل جس کو چاہے عطا فرماتے ہیں۔ تو بظاہر مشکلات سے زندگی گزر رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کر رہے، مشکل آ رہی ہے، ناراض نہیں کر رہے، مشکل آ رہی ہے۔ کسی نے کہا بھائی سود چھوڑ دو، تو ہم نے کہا یہ تو مشکل ہو جائے گا، اتنی آمدنی بند ہو جائے گی۔ یہ غلط کام چھوڑ دو، اتنی آمدنی بند ہو جائے گی، اتنا نقصان ہو جائے گا۔
بظاہر نقصان ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس نقصان کے بعد جو ہماری زندگی میں برکتیں لکھی ہوں گی وہ ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو کتنا خوشحال کرے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں، جس گھر میں پیدا ہوتے ہیں والد بت بنانے والے بھی ہیں اور بت بیچنے والے بھی۔ ابا جان کو دعوت دیتے ہیں کہ ابا جان یہ تو آپ غلط کام کر رہے ہیں، لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، کیوں ایسے بتوں کی عبادت کرتے ہیں، نہ کوئی سنتے ہیں، نہ وہ بات کر سکتے ہیں، نہ آپ کے کام آ سکتے ہیں۔ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، ابا جان اللہ نے مجھے علم دیا ہے، میں آپ کو صحیح چیز کی دعوت دے رہا ہوں، آپ میری اتباع کریں، میں آپ کو سیدھے راستے پر لے کر جا رہا ہوں۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، ابا جان شیطان کی عبادت نہ کریں، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تو اللہ کا نافرمان ہے۔ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، ابا جان آپ شیطان کے دوست نہ بنیں، شیطان کی عبادت نہ کریں۔ یہاں تک جب ابا جان کو دعوت دی تو ابا جان نے کہا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا، کہ بیٹا باز نہیں آؤ گے، یہ باتیں کر رہے ہو، میں گھر سے نکال دوں گا، ماروں گا تم کو۔ آگے قرآن کریم نے فرمایا کہ پورے خاندان کو چھوڑا، گھر کی قربانی دی، اتنی مشقت برداشت کی، گھر کو چھوڑنا آسان نہیں ہے، خاندان کو چھوڑنا آسان نہیں ہے، ابا کو چھوڑنا آسان نہیں ہے، لیکن فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے گھر چھوڑ دیا اس لیے کہ اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی تھی، بتوں کی عبادت چھوڑ دی اس لیے کہ بتوں کی عبادت سے اللہ راضی نہیں ہوتے، تو اللہ نے کیا انعام دیا، وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام جیسی ایسی اولادیں دی کہ اللہ تعالیٰ نے تمام اولادوں کو نبوت جیسا مقام عطا فرمایا۔ تو جو اللہ کے لیے چیز کو چھوڑتا ہے، جو اللہ کے لیے قربانیاں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بہترین بدل عطا فرماتا ہے، اس لیے اعمال میں بڑی طاقت ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ میرے شوہر کا انتقال ہوا، ابو سلمہ کا، مجھے اتنا غم ہوا، اتنا غم ہوا، ظاہر ہے شوہر کا چلے جانا، پھر اتنے عرصے شوہر کا ساتھ ہو اور شوہر اتنا اعلیٰ اخلاق کا انسان ہو، وہ دنیا سے چلا جائے تو عورت بے سہارا ہو جاتی۔ اب ام سلمہ کہتی ہیں کہ بس مجھے ایسا لگا کہ میری دنیا تاریک ہو گئی، میں گئی، اب میرا کون سہارا ہوگا۔ لیکن میرے شوہر نے مجھے ایک دعا سکھلائی تھی، اور وہ دعا بڑی عجیب تھی کہ جب دنیا میں کوئی چیز ہاتھ سے نکل جائے تو یہ دعا پڑھ لیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ یہ انا للہ و انا الیہ راجعون جو ہے صرف موت میت پر پڑھنے کی دعا نہیں ہے، کسی کا موبائل گم ہو جاتا ہے، کسی کی بائک گم ہو جاتی ہے، کسی کی گاڑی چوری ہو جاتی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف دوبارہ لوٹ کر جائیں گے۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی، یا اللہ اس مصیبت کو بھی میرے اجر کا ذریعہ بنا دے، واخلف لی خیرا منہا، اور یا اللہ مجھے اس سے بہتر بدل عطا فرما۔ اب ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے شوہر سے یہ دعا سیکھ لی، اور شوہر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر آئے تھے، میں دعا پڑھ تو رہی تھی کہ اللہ بہترین نعم البدل عطا فرمائیں گے، لیکن میں سوچتی تھی کہ ابو سلمہ جیسا شوہر اب مجھے زندگی میں کیسے ملے گا، اتنا بہترین شوہر، اتنا بہترین انسان، اب وہ چلا گیا۔ اب اللہ کے رسول نے تو فرمایا ہے کہ اللہ بہترین بدل عطا فرمائیں گے، لیکن کون ہوگا ایسا؟ وہ فرماتی ہیں لیکن میں یقین کے ساتھ پڑھتی رہی۔ کچھ وقت گزرا تھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیج دیا۔
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا نکاح ہو گیا. میری عقل دنگ رہ گئی کہ ابو سلمہ جیسے تو لاکھوں کروڑوں آ جائیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر نہیں ہو سکتے. اور اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے شوہر عطا فرما کر ام سلمہ کو امہات المومنین میں شامل فرما دیا. یہ یقین تھا. ایک چیز گئی، نیک اعمال کا سہارا لیا، اللہ تعالیٰ نے بہترین بدل عطا فرمایا. اس لیے ہم کوئی چیز اللہ کی رضا کے لیے چھوڑیں گے، بھروسہ اللہ پر کریں گے، اللہ بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے. حضرت نافع فرماتے ہیں کہ ابن عمر کے ساتھ سفر کر رہا تھا. حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کے بیٹے تھے، جیسا باپ ویسی اولاد. کہتے ہیں راستے میں ایک چرواہا ملا. حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس کا امتحان لیا اور کہا کہ ایک بکری ہمیں دے دو. اس نے کہا کیسے دے دوں؟ میں چرواہا ہوں، میں مالک نہیں ہوں. مالک نے مجھے چرانے کے لیے بھیجا ہے، مالک نے مجھے خرید و فروخت کی اجازت نہیں دی، میں آپ کو نہیں بیچ سکتا. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ جب واپس جاؤ گے مالک پوچھے گا 100 بکریاں لے کر گئے تھے، 99 لے کر آئے ہو، ایک کام گئی تو کہتے نا بھیڑیا کھا گیا. تو بھیڑیے تو کھا جاتے ہیں بکری کو. اس زمانے میں جنگلوں میں بکریاں چرتی تھیں، بھیڑیا کھا جاتا تھا. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں مثالیں دی کہ اکیلی بکری کو بھیڑیا کھا جاتا ہے، لہذا جماعت کے ساتھ رہو. تو چرواہے نے فوراً آسمان کی طرف سر اٹھایا اور کہا اچھا مالک کو یہ جواب دے دوں گا، فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں ہے؟ کیا اللہ کو پتہ نہیں چلے گا؟ اللہ کو تو پتہ چل جائے گا. حضرت عبداللہ ابن عمر چونک گئے اور کہا کہ اس چرواہے کے دل میں کتنا خوف خدا ہے. دیکھیں ایک بکری کی قربانی، ایک بکری کی قیمت اگر فرض کریں آج کل کے زمانے میں 10-15 ہزار کو لے لیتا اور مالک کو کہہ دیتا بکری مر گئی یا بھیڑیا کھا گیا یا گم ہو گئی تو جان چھوٹ جاتی اور 15-20 ہزار بھی جیب میں آ جاتے. ہمارے یہاں ایسا بہت ہوتا ہے. کوئی غلط سودا کیا، غلط چیز کسی کو پہنا دی، غلط کام کر دیا، پیسے جیب میں ڈال دیے اور ہم خوش ہو گئے کہ 15-20 ہزار 15-20 لاکھ مل گئے. اب یہ پیسے ہماری زندگی میں کتنی بے برکتی، کتنی پریشانیاں، کتنی مصیبتیں لے کر آئیں گے اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا. یہ ہماری بے سکونی کا اور ہماری تباہی کا ذریعہ بن جائیں گے. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد یہ جو چرواہا تھا، غلام تھا، میں نے اس کو خریدا، اس کی ساری بکریاں خریدی اور میں نے ساری بکریاں بھی اس کے حوالے کر دی اور اس غلام کو بھی آزاد کر دیا. جو ایک بکری کی قیمت اللہ کی رضا کے لیے چھوڑنے والا تھا، اللہ تعالی نے اس کو ساری بکریوں کا مالک بنا دیا. اور جو سارے زندگی کا غلام انسان صرف بکریاں چراتا تھا، اللہ تعالی نے اس کو ایک آزاد انسان بنا دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے حرام چھوڑا تھا اللہ کے خوف کی وجہ سے، حرام چھوڑا تھا اللہ کے ڈر کی وجہ سے. ہمیں بہت ساری چیزیں چھوڑنی ہوں گی، غلط کام چھوڑنے ہوں گے، ناجائز کاروبار چھوڑنے ہوں گے، سودی لین دین چھوڑنا ہوگا، حسد چھوڑنا ہوگا، بیجا غصہ، تکبر، یہ سب چیزیں جب ہم چھوڑیں گے تو اللہ تعالی ہمیں عزتوں کی بلندیوں پر پہنچا دیں گے. اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما دیں گے. اللہ تعالی ہماری اولاد کو فرما بردار بنا دیں گے. اللہ تعالی ہمیں گھروں کا سکون، چین، آرام اور اطمینان، اور اللہ تعالی اپنی ہر نعمت عطا فرمائیں گے.